بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد و صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ کرو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا بشر کہ تم سچے مسلمان ہو۔ یعنی اس میں شک نہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسانات ہیں، اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک کوئی شک نہیں کہ باری تعالیٰ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے بے شمار آیات میں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا اور ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے، کہیں ایمان والوں سے خطاب کر کے انہیں مختلف احکامات دیے گئے ہیں، کہیں ان کی صفات ذکر کی گئی ہے، کہیں ان کی تعریف کی گئی ہے، کہیں غلطیوں پر تنبیہ کی گئی ہے، کہیں اس کے جہد اور ایثار اور اخلاص اور وفا کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام آیات پر نظر ڈالنے سے ایمان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں ایمان کی حقیقت بیان فرمائی، اور آج کے درس میں ہم ایمان ہی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایمان اصل میں تصدیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر اس میں امان کے معنی کا بھی لحاظ ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے اللہ اس سے امن عطا کر دیتا ہے اور وہ اللہ کے امان میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایمان کا شرعی معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان سب کے دل میں تصدیق کرنا، زبان سے ان کے اقرار کرنا۔ صحیح مسلم کی وہ مشہور روایت کہ جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، ان میں ہے کہ صحابہ کرام کی معلومات میں اضافہ کے لیے انسانی شکل میں آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتابہ و لقائہ و رسلہ و تؤمن بالبعث و تؤمن بالقدر کلہ قال صدقت، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر۔ اس حدیث میں جن 6 چیزوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہر مسلمان پر ان چیزوں پر ایمان رکھنا، اور اس کے بغیر وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی شخص صرف تورات، انجیل اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھ کر باقی ساری کتابوں، سارے انبیاء کا انکار کرے، یہود یا عیسائی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا شخص جو جماعت انبیاء میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔ جماعت انبیاء علیہ السلام کی آخری فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ یہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ ایمان اور اعمال اور اخلاق کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ایمان جز ہے، اعمال اور اخلاق اس سے پھوٹنے والے شاخیں ہیں، پھل اور پھول ہیں۔ ایمان بنیاد ہے اور اعمال اخلاق اس بنیاد پر اٹھائی جانے والی خوبصورت عمارت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سے سب سے افضل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے ایسی چیز ہٹا دی جائے جو گزرنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہو، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ عمل اور اخلاق جو اللہ کو پسند تھا وہ اس نے ایمان کے عنوان میں داخل کر دیا، چونکہ اعلیٰ صفات اور عبادات و اطاعت کا ایمان سے گہرا تعلق ہے، اور یہ سب ایمان کے عنوان میں داخل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کی محبت عطا فرمائی، تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی، اور اس سے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور کفر اور فسق اور فجور کو اور تمام گناہوں کی نفرت تمہارے دلوں میں بٹھا دی۔
ظاہر ہے کہ اس آیات کریمہ میں ایمان کے عنوان میں سارے اعمال اور اخلاق شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس دعوے کی تائید کرتا ہے کہ جسے نیکی سے خوشی ہو، برائی سے نفرت ہو، وہ حقیقی مومن ہے۔ ایسے شخص کو حقیقی مومن قرار دینے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل میں نیکی کی محبت اور برائی کی نفرت ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ اس تفصیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام اعمال اور اخلاق کی بنیاد ایمان ہی ہے۔ جس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا، اس سے ہر طرح کی بد اخلاقی، گناہ سے نفرت ہوگی۔ سچا مومن بد اخلاق نہیں ہوتا، اور وہ مخلوق خدا کو کنبہ سمجھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کسی کو دکھ نہیں دیتا، کسی کی جان اور آبرو کو نقصان نہیں پہنچاتا، دوسروں کے حقوق اور جذبات کا خیال رکھتا ہے۔ صاحب ایمان متواضع ہوتا ہے، متکبر نہیں ہوتا، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، ساری امیدیں اسی سے وابستہ رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے خوشامد، چاپلوسی، لالچ، کمینگی، کمینہ پن جیسی بیماریوں اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ اس کی محبت، احسان اور ایثار محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے پیش نظر گھٹیا دنیاوی اعراض نہیں ہوتے۔ اس کا شجر ایمانی ہر موسم، ہر جگہ ثمردار، تر و تازہ ہوتا ہے۔ اس کی شادابی، رعنائی فص گل کی محتاج نہیں ہوتی۔ قرآنی آیات کے علاوہ نہ معلوم کتنے ہی احادیث نبویہ ایسی ہیں جن میں اعمال حسنہ اور اخلاق فاضلہ کے اعتبار سے کسی انسان کے سچا اور کامل مومن ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں محض منمولی کے طور پر چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوں۔ حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بندہ خالص ایمان کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض نہ رکھے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت اور اسی کے لیے بغض رکھتا ہے تو وہ اللہ کی دوستی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور میرے بندوں اور میرے مخلوق میں سے میرے دوست وہ ہیں جنہیں یاد کیا جاتا ہے مجھے یاد کرنے کی وجہ سے، اور مجھے یاد کیا جاتا ہے انہیں یاد کرنے کی وجہ سے۔ غرض یہ کہ اس طرح کے متعدد احادیث میں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کامل مومن وہ ہے جس کے ایمان کا اثر اس کے اعمال اور اخلاق میں بھی نظر آئے۔ یہ جو عام طور پر سمجھ لیا گیا ہے کہ مومن ہونے کے لیے سوچے سمجھے بغیر بس زبان سے کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہی ہے، تو یہ تصور مکمل طور پر صحیح نہیں ہے۔ ایمان تو حقیقت میں باطن سے ظاہر تک اور دل سے آزاد تک اور ہر جگہ اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ دل میں ایمان کا نور ہو تو ظاہر بھی پر نور ہو جاتا ہے اور اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، اور جب اعمال صالحہ تسلسل کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو ایمانی کیفیات میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کا باطن اور قلب اور دماغ بقعۂ نور بن جاتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں ایمان کے نور کا ایک نقطہ ہوتا ہے، جو ایمان بڑھتا جاتا ہے اس کی نورانیت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو سارا دل نور سے چمک اٹھتا ہے۔ نفاق کی وجہ سے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس سے جیسے نفاق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے دل سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص پورا منافق بن جاتا ہے تو اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم کسی مومن کا دل چیر کر دیکھو تو تم اس سے سفید اور چمکتا ہوا دیکھو گے، اگر تم کسی منافق کا دل چیر کر دیکھو تو اسے بالکل سیاہ پاؤ گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عبادات تلاوت بھی کرتے ہیں تو بھی ہماری ایمانی کیفیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری عبادات تلاوت ذکر و دعا روح سے خالی ہو جاتی ہیں، محض ڈھانچے بن باقی رہ گئے ہیں۔ ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ایک تو ایمان کی حقیقت ہے اور اس کے علاوہ ایمان کے کچھ ثمرات و نتائج ہیں۔ اگر ایمان دل میں پیوست ہو تو اس کے ثمرات یقیناً ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ حقیقی ایمان سے دل بقائے نور بن جاتا ہے، نور کا ایک پتلا بن جاتا ہے۔
حلاوت اور لذات حاصل ہوتی ہیں، ہر نیکی اور نیک انسان سے محبت ہو جاتی ہے، ہر بدی سے نفرت ہو جاتی ہے، اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ کی توفیق ارزان ہو جاتی ہے۔ کیا ہمیں بھی یہ نتائج ثمرات فوائد حاصل ہو رہے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ جواب نفی میں ہے تو اللہ تعالیٰ سے حقیقی ایمان کی دعا کرنی چاہیے اور بار بار کرنی چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں صحیح طرح ایمان کے لیے محنت، ایمان حاصل کرنے کی محنت کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے ساتھ جو ہے نا اخبات ہے، یعنی اخبات مادہ مختلف صیغوں سے قرآن کریم میں 3 مقامات پر استعمال ہوا ہے، سورہ ہود، سورہ حج میں 2 جگہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سے مفسرین نے اخبات کو تواضع کے معنی میں لیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اخبات طمانینت کے مقامات میں سے ایک پہلا مقام ہے۔ اخبات کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کی عفت اور عصمت اس کی شہوت پر، اس کا ارادہ غفلت پر اور اس کی محنت فارغ البالی پر غالب آ جائیں۔ وہ عفیف ایسا ہو کہ شہوت اسے بدکاری میں مبتلا نہ کرے، اس کا عزم ایسا مصمم ہو کہ وہ غفلت کا شکار نہ ہو، اس کا دل میں اللہ کی محبت اس قدر ہو کہ فراخی اور فارغ البالی کے باوجود وہ اللہ کو نہ بولے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی خارش اور فتنہ اس سے وحشت میں مبتلا نہ کرے، وہ اپنے کام میں لگا رہے اور حالات سے پریشان نہ ہو۔ اخبات کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک تعریف اور مذمت برابر ہو جائے، نہ کسی کی مدح سے اس کے دماغ میں فتور آ جائے اور نہ ہی ذم سے وہ پریشان ہو۔ یہ مقام ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو نفس کے علائشوں سے پاک ہو جاتے ہیں، رب کی عبودیت میں فنا ہو جاتے ہیں، ایمان کی حلاوت پا لیتے ہیں، ان کا دل اسماء و صفات کے انوار کے جلوہ گاہ بن جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ انسانوں کی مدح اور ذم پر نظر رکھتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کی روح حاصل نہیں ہوئی اور انہوں نے ایمان کی حلاوت اور صدق یقین کا مزہ نہیں چکھا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبوبیت حاصل کرنے کے راستے میں نفس کی مثال ایک دشوار گزار پہاڑ کی سی ہے۔ جو بھی اس راستے میں چلتا ہے اس سے اس پہاڑ پر چڑھنا ہی پڑتا ہے، پھر کسی کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنا آسان ہو جاتا ہے اور کسی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس پہاڑ کے دائیں بائیں، اوپر نیچے گھاٹیاں بھی ہیں، خاردار جھاڑیاں بھی ہیں، چور اور ڈاکو بھی ہیں۔ بالخصوص جب یہ سفر اندھیری شب میں ہو رہا ہو تو یہ خطرات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ جن مسافروں کے پاس ایمان کے ہتھیار، یقین کا وہ چراغ نہ ہو جسے اخبات کے تیل سے روشن کیا گیا ہو، انہیں قدم قدم پر موانع پیش آتے ہیں اور ان کے منزل کے درمیان ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ان کے لیے سفر کا جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بہت سارے سالک ایسے ہوتے ہیں کہ جو راستے کی مشکل دیکھ کر دل چھوٹا کر لیتے ہیں اور الٹے قدم واپس چلے جاتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جن سعادت مندوں کے اندر اخبات کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے لیے وصول اللہ تعالیٰ کو پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اس موضوع کے آغاز میں عرض کیا گیا تھا کہ قرآن کریم میں 3 مقامات پر اخبار کا ذکر ہے۔ ان 3 مقامات میں سے قدر تفصیل کے ساتھ سورہ حج کی آیت 34 اور 35 میں اس کی بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 34 کے آخر میں مخبتین، وہ لوگ جن کے اندر اخبار کی صفت پائی جاتی ہے، کو بشرت سنائی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 35 میں ان کے صفات اور علامات بیان کیے گئے۔ ارشاد فرمایا وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیمین الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون۔ آپ خوشخبری سنا دیجیے عاجزی کرنے والوں کو، وہ کہ جب اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور معصیت پر صبر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کے جو کچھ دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، وہی جنت والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک بڑی پیاری مقبول دعا ہے کہ اس میں کون شک کر سکتا ہے۔
کہ ہمارے آقا کی ہر دعا بڑی پیاری ہے، اس قابل ہے کہ اس سے ورد زبان و وظیفہ جان بنا لیا جائے۔ یہ دعا جس کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں اپنے اندر بڑی جامعیت لیے ہوئے۔ اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگی ہیں ان میں سے ایک اخبات تواضع بھی ہے۔ بہت مناسب ہوگا کہ قارئین اور قاریات دعاؤں کا کوئی مستند مجموعہ دے کر دعا زبانی یاد کریں اور اسے نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو یقول ربی اعنی ولا تعین علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصرنی علی من بغی علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رحابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا ربی تقبل توبتی وغسل حوبتی واخبت واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی وحدی قلبی واسلل سقیمۃ صدری۔ یہ دعا ہے کہ یہاں پر عرض کر دینا کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ 12ویں صدی کے سب سے بڑے عالم اور کتاب و سنت کے عظیم و شارح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی سعادت اور نیکبختی ان 4 چیزوں میں ہے: طہارت، اخبات یعنی تواضع، سماحت یعنی یہ خواہشات و خواہقی چیزوں سے بچنا، عدالت یعنی کیا اپنے آپ پر انصاف کرنا، دوسروں پر انصاف کرنا۔ اگر طہارت کے بجائے نجاست ہوگی تو خواہ عقیدہ میں ہو یا عمل میں ہو، اخبات یعنی عاجزی کے بجائے غرور، سماحت یعنی فیاضی کے بجائے خسیس خواہشات، عدالت کے بجائے ظلم ہوگا تو بدبختی کی علامت ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام آسمانی شرائع نے ان 4 چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ یہ ساری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ اخبات یعنی عاجزی اور تواضع ایک ایسی صفت ہے جس کے حصول کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ ان کی نظریں بلند ہو جاتی ہیں اور وہ انسانوں کے مدح اور ذم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ سیر اللہ کا راستہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، انہیں ایمان یقین کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے، علماء اکرام نے 4 چیزیں بتائیں کہ بھئی انسان ان 4 غلطیوں کو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ 4 غلطی کیا ہیں؟ پہلی غلطی یہ ہے کہ انسان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کا طالب بن جاتا ہے اور دنیا کی طلب کے لیے میدان سجا لیتا ہے اور ہر وقت دنیا کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ اس کی پہلی غلطی ہے، یعنی آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے لیے محنت کرتا ہے۔ دوسری غلطی انسان کی یہ ہے کہ بھائی کیا روحانیت کو چھوڑ کر مادے کے پیچھے، دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اصل میں روحانیت اس کی اصل تھی، اس کو چھوڑ کر مادے کے پیچھے، مادے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ تیسری غلطی اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کی تیسری غلطی کہ وہ باطن کو چھوڑ کر ظاہر پر محنت کرتا ہے۔ اور اس طرح کی چوتھی غلطی یہ ہے کہ بھائی کیا دل کو چھوڑ کر عقل پر محنت کرتا ہے، اور عقل جو ہے نا اس کی بنیاد کمزور ہے اور دل اس کی بنیاد کیا ہے جائے یعنی قوی ہے۔ عقل دل کے تابع ہوتا ہے اور ارادے اور خواہشات دل میں پیدا ہوتے ہیں، محبت دل میں ہوتی ہے، نفرت دل میں ہوتی ہے، تمناؤں کا مرکز دل ہوتا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ اس لیے جو محنت دل پر ہوتی ہے وہ کارگر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔